صاحب یہ فرمائیے گا کہ واقعہ کربلا کے تناظر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جائے تو اس کے حوالے سے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کے تناظر میں کیا فرمائیے گا؟ جی دیکھیے، اللہ رب العزت کا نظام بڑا نرالا ہے۔ بے شک وہ جس سے محبت فرماتا ہے اسے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تکلیفیں دیتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی محبت کا اصول یہ ہے کہ انسان کو کسی سے محبت ہو وہ اس کے لیے آسانیاں تلاش کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان محبت یہ ہے کہ اس نے اپنے مقربین کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مصائب اور آلام سے گزارا، زیادہ تکلیفوں اور مشقتوں سے گزارا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اس کو تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ پھر آگے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، خوف ہوگا، بھوک ہے، پیاس ہے، پھلوں کا نقصان ہے، جان کا نقصان ہے۔ اچھا، اب ضرور تمہیں تکلیف سے گزاریں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا اہل ایمان سے، فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بس ایسے ہی تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تم ان کیفیات سے نہیں گزرے جن مشکلات سے تم سے پہلے والے لوگوں کو گزارا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ جس مقام پر جھنجھوڑا ہے، تو تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں، مصائب اور آلام، یہ اس کی محبت میں آزمائش کا حصہ ہیں۔ اور ایک بزرگ کا بڑا بہترین قول ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو اس لیے وہ تکلیفیں دیتا ہے۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام 100 سال تک تکلیف سے گزرے، کسی کو حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چروا دیا گیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس راہ ہدایت میں، راہ تبلیغ میں، راہ دین میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اب ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ یہ مقربین کو اتنی زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں اور وہ پہنچی ہیں، تو آقا علیہ السلام کے فرامین میں کئی جگہ یہ ذکر آتا ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہ یہ ذکر آتا ہے۔ تو وہ ایک عارف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنی محبت کرنے والوں کو ان تکلیفوں سے گزارا تاکہ کوئی کم ظرف اس کی محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے۔ اس کی محبت کا دعویٰ کرے دوبارہ دہرا دیجئے گا اس تو دم رکھتا، کوئی کم ظرف اس کی محبت اور عشق کا دعویٰ نہ کرے۔ اگر اللہ کی محبت اور عشق کا دعویٰ کرے تو اس میں یہ دم خم ہونا چاہیے کہ وہ علی اصغر جیسے معصوم بھی قربان کر سکے، علی اکبر جیسے، حضرت قاسم جیسے، ہارون و محمد جیسے جوان بھی پیش کر سکے، اور اپنی جان بھی اللہ کے حضور کامل رضا کے درجے پر پیش کر سکے۔ حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ پیش کر سکے، حبیب ابن مظاہر اور قبیلہ بنو اسد کے جوان، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے خاندان کے 18 لوگ، جو حضرت عقیل کی اولاد، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، خود حضرت امام حسن، امام حسین ان کی اولاد مبارک، اور ویسے تو 72 نفوس پیشیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ وہ تکلیفوں سے گزارتا ہے، اور تکلیفوں سے گزار کر حاصل کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو مقربین ہیں اور محفوظ عن الخطا ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، یعنی انبیاء معصوم عن الخطا اور مقربون وہ محفوظ عن الخطا، تو ان کے نامہ اعمال میں ایسی تو کوئی شے نہیں، انہیں تکلیفوں سے گزارتا ہے بلندی درجات کے لیے۔ اور جو ہمارے جیسے گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، جن کی زندگیوں میں کمی بیشی ہے، ان کو تکلیفوں سے گزارتا ہے تاکہ وہ گناہوں کا، صغیرہ گناہوں کا، صغائر کا، خطاؤں کا کفارہ بن جائیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس لیے تکلیفیں دیتا ہے، اور اتنی تکلیفیں دیتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتے ہیں اور ان کے کندھوں پر کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں رہتا، پھر وہ قبر میں جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر کے ساتھ یہ جو ہوتا ہے معاملہ کہ وفات سے قبل تکلیفیں، بستر مرگ پہ پڑے رہے، بیماری۔ اچھا، کئی لوگ
بے احتیاطی کی وجہ سے زبان سے کہہ دیتے ہیں دیکھو جی وہ فلاں پکڑ میں ہے. ہاں جی ہاں جی. بھائی وہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو قبر میں اس حال میں لے جانا چاہتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں کسی خطا کا بوجھ نہ رہے. جو زندگی میں کمی بیشی ہو گئی وہ یہیں حساب چکتا ہو جائے تاکہ قبر میں جائے تو جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے. اور آخری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا دستور یہ ہے اس بارے میں تکلیفوں اور آزمائشوں کے بعد میں کہ جس کے جو ایمان کا درجہ ہوتا ہے، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع کے اندر اپنی سنن کے اندر بیان فرمایا کہ جس کے جو ایمان کا درجہ ہے وہی اس کی تکلیفوں کا درجہ ہے. جس کا ایمان انتہائی مضبوط ہے اور چٹان کی طرح ہے اس کے سامنے کھڑی ہونے والی تکلیفیں بھی بے حساب ہیں اور بڑی ہیں اور گہری ہیں، اور جس کا ایمان کمزور درجے پر ہے اس کو تکلیفیں بھی کم آتی ہیں. اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے جس درجہ کمال پر تھے بلکہ خود ہی ایمان تھے، خود ایمان، کیا بات، اتنے درجہ کمال پر تھے تو تھوڑی چھوٹی موٹی ایسی تکلیفیں اگر ان کے سامنے رکھ دی جاتی تو وہ تو ایسے سمجھیں کہ دیکھنے والے کہتے یہ بھی کوئی امتحان ہے. یہ تو ایسے ہوا کہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہو اس کے سامنے آپ میٹرک کا پیپر رکھ دیں کہ بھی یہ امتحان دیں، وہ کہے جی میں نے گریڈ 1 لے لیا. بھئی یہ آپ کا کمال نہیں، آپ کا امتحان آپ کے لیول کے مطابق ہوگا. تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس درجہ ایمان پر، جس کے کمال اور معراج پر فائز تھے، تکلیفیں بھی اسی درجے کی آئیں، حتیٰ کہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ ہمارے پایہ استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، ہم اسی کی رضا کے لیے دنیا میں آئے تھے، اسی کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے مفتی صاحب نے بیان فرمایا. اور